ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبا ہے۔ ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام مومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں جیڑے بندے دی زندگی اچ دیانتداری اور امانتداری موجود نہیں، یعنی جیڑا بندہ خائن ہے، خیانت کریں دے، وہ چاہے عقیدے دی خیانت ہوئے، عمل دی خیانت ہوئے یا امانتیں خیانت ہوئے، جیڑا بندہ خیانت کریں دے اون دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ اون دا ایمان ہے ہی کوئی نہ۔ سارے تھوڑے معاشرے دے اندر جتنا بھی برائیاں ہیں یا جتنا بھی مسائل ہیں، سب دی جڑی مین وجہ ہے وہ خیانت۔ اگر خیانت نہ ہوئے تے قتل کدے ہی نہ ہو سی، کیونکہ قتل بعد دی چیز ہے، پہلے خیانت۔
اگر خیانت نہ ہوئے تو چوری ڈکیٹی کدے ہی نہ ہو سی، کیونکہ چوری ڈکیٹی بعد والا پرابلم ہے، پہلے خیانت۔ اگر خیانت نہ ہوئے تو کدے ہی جھیڑے جھگڑے تے تنازع مقدمے کیس بھرا دا بھیڑ تے بھیڑ دا بھرا تے عدالتاں کچہریاں جج یہ سارے معاملات بعد چن پہلے خیانت تھیندی ہے تے ول کیس تھیندا۔ بد اعتمادی دی وجہ خیانت ہے، ایک دوجے دے اوتے بھروسے دے ٹرٹن دی وجہ خیانت ہے، ایک دوجے دے اوتے شک کرن دی وجہ خیانت ہے، اور بڑی بری چیز ہے خیانت۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑے مختصر جملے ارشاد فرمائیں، لیکن بندے دی پوری زندگی سمجھا دیتی ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہو، جیڑا بندہ امانتیں دا خیال نہیں کر سکدا او کو آکھو تیرے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالی نے فرمائے کہ میرے کچھ نبی گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہیں دے ذالیں دا، بیویاں دا، گھر والیاں دا تذکرہ کیتے رب نے قرآن وچ، اور اللہ تعالی نے فرمائے کہ انہیں دیاں جڑیاں بیویاں ہیں نا انہاں کو میں اللہ نے جہنم دی بھاء وچ داخل کیتے، اللہ محفوظ رکھے۔ ہن نبیوں دیاں بیویاں لیکن وہ گیاں جہنم وچ، قرآن گواہی دیندا ہے، نال قرآن وجہ دسیں کہ پیغمبریں جہاں بیویاں ہن لیکن انہیں دے اندر جڑا مسئلہ ہا وہ اے ہا کہ وہ خیانت کریں جاں۔ لوط علیہ السلام دی بیوی، نوح علیہ السلام دی بیوی، اے اپنے گھر والے شوہریں خامدیں کے گالیں دین جاں سنے نا، اے ولا ونج کنے اپنی برادری دے لوگیں کو دسیں جاں، اڈو جنگالی اڈیں اڈو جنگالی اڈیں، خیانت۔ یہ بھی خیانت ہے نا کہ میں تو کو کوئی گال دساں تے آکھاں کو راز وچ رکھنے تے تساں ول ہر کہیں کو ودے دسو، یہ بھی خیانت۔ میں تو وائس میسج کراں واٹس اپ تے میرا وائس میسج تساں دائیں بائیں پھیلاؤ ودے، یہ بھی خیانت۔ میں تو تے کوئی اعتماد کراں تساں اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ، یہ بھی خیانت۔ مال میں گھر بدھی کھنا منجھے گوں اے اوندا گھا میں رات دے اندھارا تھیون دی انتظار کر کے ہمسائیں دا چوری کرنا خیانت ہے۔ کھیر تے دودھ دے وچ پانی دی ملاوٹ کرنا خیانت ہے۔ اللہ تعالی دے قرآن دا کما حق و احترام نہ کرنا یہ خیانت ہے۔ پانی والے پوتر بائے تھی ہو جگ گلاس جڑے چاتی ودے ہوئی نے بالیں کو بلا دے، اچھا اوہیں تسا مارکا کھڑے ہو شوق کے تے کھڑے رہو، جا ہے پئی ہوئے این پاس ہوئے این پاس ہوئے تے پوری تقریر ہے تسا چنگے کانوے لگ دے کھڑے جڑے کھڑے ہوتے ہر بندہ توارو ڈے دا راسی تسا کھڑیاں کھڑیاں والا چوپی کہنی کرنی ود ایک دوجے نال بٹ گاپی لاونی ہے کھڑنی، جا ہے پئی این پاسے اگر تشریف رکھو بائے ونجو، کوئی ساتھی کھڑا نہ ہوئے، کیونکہ تھوڑی دیر دا پروگرام ہوندے اگر اساں ایویں ضائع کر دی تو اسے ٹائم تا کوئی فائدہ نہیں۔ کوشش کرو ساتھی بائے ونجو جتنا جگہ ملے۔ میں عرض بیٹھا کرے نا کہ خیانت بری چیز ہے، بندے کو تباہ و برباد کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر حضرت نوح علیہ السلام تے حضرت لوط علیہ السلام دے بیویاں دی خیانت دا ذکر فرمائے، اور اللہ پاک نے انہاں دے انجام دا ذکر فرمائے۔ قرآن پاک وچ نبییں دے بیویاں دے انجام دا ذکر کرن دے بعد اللہ یہ دسنا چاہندے جڑے ویلے خیانت دی وجہ تو پیغمبریں دیاں بیویاں نہیں بچ سکیاں میرے عذاب کے، اتھاں اساں تساں سارے کیڑے کھیت دے مالی ہیں۔ بندہ خیانت کرے تے اون دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں، بندہ خیانت کرے نہ ہوئے تے اون دی توحید دا کوئی فائدہ نہیں، بندہ خیانت کرے نہ ہوئے اون دے عقیدے دا کوئی فائدہ نہیں۔ خائن بندے دے چہرے تے رات نہیں ہوندی، خائن بندے دا بھروسہ تے اعتماد ختم تھی ویندا رہندے، خائن بندے دی اللہ کریم دے نال جنگ ہوندی ہے۔ اللہ نفرت کریں دے ایسے بندے نال جیڑا بندہ امانتیں خیانتاں کرے، یہ مین بنیادی بیماری ہے جن دے بعد اللہ دے عذاب شروع تھی ویندن، جن دے بعد فتنے شروع تھی ویندن۔ ہر کوئی اپنی اپنی طاقت تے اپنے اپنے واسطے مطابق خیانت ودا کریں دے،
جیڑا بیلی کھڑا ہویا ہے کئی بندے کے ہو بیلی اپنے معاملات خیانت کریں دے جیڑا دکان تے ملازم کھڑا ہویا ہے وہ اپنی دکان تے معاملات خیانت کریں دے گودے کو پتہ نہیں لگنے دا جیڑا راہ کا کھڑا ہویا ہے اور راہ خیانت کریں دا وداؤں دے تو جیڑا بندہ 6ویں والا 8ویں والا کم کار والا کھڑا ہی کھڑے ہوئی جے وہ بھی خیانت ودا کرے نہ ہوندے اللہ کریم نے فرمائے میرے عذاب دی وجہ خیانت میری پکڑ دی وجہ خیانت سورج دی شدت دی وجہ خیانت آپس دی دوری دی وجہ خیانت اگر تسا ایمان بچاونے تے ول تو کو امانت داری اختیار کرنی پوسی اللہ کریم فرمے دے حضرت نوح علیہ السلام دی بیوی حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین اللہ سونا فرمے دے خیان تو دیکھنا میرے ذرا میرے دیکھنے سارے میں تاکہ جلدی جلدی تقریر ہی کی تھی رکھاں بس اللہ تعالیٰ فرمے دے نبییں دیاں بیویاں جہاں تلے ڈٹھا میں وال بریک لا رہے نبییں دیاں بیویاں انہوں نے فخانتاہما انہوں نے خیانت کی تھی آئی اللہ دے جنے ویلے خیانت کر کھڑیان فلم یغنیا انہما من اللہ شیئن اللہ پاک دی پکڑ کے انہاں کو نبی دا بیوی ہونا بھی نہیں بچا سکیا پیسے آلیان تاں بھی انہاں کو پیسہ اللہ دی پکڑ کے نہیں بچا سکیا انہاں دے اچے خاندانن تے تاں بھی اچے خاندانن نے انہاں کو اللہ دی پکڑ کے نہیں بچا سکیا یا اللہ وجہ کیا آئی ہن تے پیغمبر دیاں بیویاں اللہ دے خیانت کریں یا نہیں واسطے میں اللہ نے جہنم دی بھادا بالن بنائے جڑے ویلے آسمان دی رنگت تبدیل تھی وے سمجھائے دنیا اس خیانت میں جڑے ویلے زمین تے قتل و غارت دا بازار گرم ہوئے سمجھائے خیانتوں میں جڑے ویلے پتر اپنے ابے دے سامنے بھونکن لگ ونجے سمجھائے خیانتوں میں جڑے ویلے کہیں دے گھروں دھی بھین نکل کے غیر دے کٹھے پیو ماں دی عزت داغدار کرے سمجھائے زمین تے خیانتوں میں جڑے ویلے رشتے پھکے پائے ونجن سمجھائے دنیا کائنات خیانتوں میں اللہ پاک قرآن چاہ دے میرے ایماندارو اگر ایمان بچاونے وے میں اللہ دا تقوی ڈرے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اے ایماندارو لا تخونوا اللہ خیانت نہ کیتی کرو اے ایماندارو اے عربیو اجمیو کالیو گوریو اگر توڑے کے پیسہ رکھے کوئی بندہ امانت خیانت نہ کیتی کرو اگر توڑا بھنویا مر ونجے تے توڑی بھین توڑے کے بیوہ تھی کہ آئی بیٹھی ہوئے تے بھین دے امانت خیانت نہ کیتی کرو اگر توڑا بھرا ٹور ونجے تے اپنے سکے بھرا دے یتیم بالن دی پرورش توڑے کے ہوئے تے اپنے بھرا دے کمیں خیانت نہ کیتی کرو جڑے ویلے خیانت کرے سو میرا توڑے نال کوئی واسطہ نہیں اللہ دے قرآن دا تریجا مقام تو کو سناون چاہنا اللہ قرآن اچ بڑی عجیب بات کریں لے اللہ دی قسم ایمان والے بندے کو سوچنا چاہیے اللہ دے میرا محبوب پیغمبر انہیں لوگیں کو ڈس دے جڑے خیانتاں ودے کریں انہیں لوگیں دے نال میں اللہ محبت نہیں کریں گا انہیں دے نال میرا کوئی واسطہ نہیں میں انہیں دو نظر کرم کنوی کریں گا اے باہیں جتنا بھی چٹی چمڑی دے مالک ہوئن میں کو چنگے نہیں لگ دے جتنا بھی پیسے آلے ہوئن میں کو چنگے نہیں لگ دے اے
جتنا بھی مالدار ہوئن میں کوئی چنگے نہیں لگ دے جتنا مرضی اپنی ڈاڑیاں ودھائی ودے ہوئن وال بھی میں کوئی چنگے نہیں لگ دے جتنا مرضی متھے تے محراب پاتی ودے ہوئن وال بھی میں اللہ کو چنگے نہیں لگ دے جتنا مرضی سجدے کریں دے ودے ہوئن وال بھی میں اللہ کو چنگے نہیں لگ دے سورت نا سورت انفال آیت نمبر 58 اللہ فرمے دے میرا محبوب نے کو آکھدے جڑے تساں لباس خزر چ اتو رام رام اتو عبادت دے وچ خیانتاں دے تساں اپنے اندر خیانتاں دے جراثیم پاتی ودے ہو دس دے ہو انہاں کو ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ دے بھامیں جے جڑے چنگے چہرے والے ہو وہ میں اللہ خیانت کرنا جنال پیار نہیں کریں دا جڑا میں پیار نہیں کریں دا میں اللہ انجا دعاواں کیویں قبول کرے سوں جڑا میں پیار نہیں کریں دا میں اللہ اپنی رحمت اندے اتے کیویں نازل کرے سوں جڑا میں اندے نال محبت نہیں کریں دا اندی روزی روٹی اچ میں اللہ برکت کیویں پیسوں جڑا میں اندے نال محبت نہیں کریں دا میں اللہ اندی اولاد کو با حیات بادب کیویں بنے سوں جڑا میں اندے نال محبت نہیں کریں دا میں اللہ ہی کو قیامت لڑی اپنے عرش دا سایہ کیویں دے سوں جڑے ویلے میں اندے نال محبت نہیں کریں دا میں اپنے محبوب دے ہتھوں ایک حوض کوثر دا پانی کیویں پیون دے سوں جڑا میں اندے نال محبت نہیں کریں دا میں اللہ ہی کو اپنی جنت دا وارث کیویں بنے سوں میرا محبوب نے کو دس دے ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ دے میں کوئی بندے چنگے نہیں لگ دے جڑے خیانت ودے کرے نے ہومن ہر کوئی اپنی گربان سے جھاتی پاوے اگر اساں خیانتاں کریں دے ودے ہیں اللہ والا ساوانے تھی وانڈے سی اساں اگر خیانتاں کریں دے ودے ہیں اللہ برکتاں کہنا دے سی رب دے قرآن دا بیا مقام ہے سورت نا سورت الحج 17واں سپارہ ہے آیت نمبر 38 ہے اللہ دے میرا محبوب دس دے ان اللہ لا یحب کل خوان کفور جیڑا بندہ خیانت کرے نہ ہوئے آنکھ دے میرا پیغمبر کل خوان وہ چھوٹا ہے وڈا ہے آلہ ہے ادنا ہے عربی ہے اجمی ہے کالا ہے گورا ہے امیر ہے غریب ہے اہل حدیث ہے اہل سنت ہے دیوبند ہے بریلوی ہے قد دا چھوٹا ہے قد دا وڈا ہے امیر ہے غریب ہے جیڑی بلا ہے میں اللہ نے قانون بنائے لا یحب کل خوان کفور اللہ پاک فرمے دے جڑا جڑا خیانتہ کرے نہ ہو سی اوندا میں اللہ کریم دے نال کوئی واسطہ کہے نہیں ہی واسطے میں اللہ تو کو نصیحت کرے نا ایمان بچاونے وے امن اگر چاہیدا ہے میں اللہ دی محبت اگر چاہیدی ہے حوض کوثر دا شربت اگر ضرورت ہے میں اللہ دے عرش دی چھاں اگر ضرورت ہے ول میں اللہ دا اعلان ہے ولی میں کرو امانتے جو خیانتہ نہ کی چاں کرو میں اللہ تواڈے اوتے رحمت دے مانگ کھول دے سا بڑی بیماریاں میں سادے خیانت علی اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے بندہ خیانت کرے اللہ دے سارے مسئلے خراب کر دیں تلی ٹیکن جوگا کہ نہیں ہوندا اللہ دے سارے معاملات میں تواڈے سامنے اللہ دا قرآن بیٹا پڑھے نا تے نبی کریم دیاں حدیثاں بیٹا سمجھے نا ہن جڑی بات میں کرن لگائیں دے اوتے غور کریں ماں اپنی دھی کو بیٹھی آدھی ہے کھیر ذرا پانی چوکھا چپا حکومت حضرت سیدنا عمر بن خطاب دیے تے حضرت عمر رات دا اپنا بھیس تبدیل کر کے گشت ودے کریں دیاں تے لوگاں دے جیسے ودے گھندے ہیں ایک گھر دے سامنے گزرین تے ماں اپنی دھی کو پیا دی آئی گھر بھی چھوٹا جیاں خیمہ تے جھونپڑیاں دا بنیا ہویا
غریب جن لوگن ماں اپنی دھی کو پیا دیے میری بیٹی ذرا کھیر چ پانی پا ذرا چوکھا تھی پوسی اگو دھی جواب پہ دیں دیے اماں تو کو پتہ ہے جو حضرت عمر دا زمانہ ہے حضرت عمر دا زمانہ ہے جلالی طبیعت دین اگر اسا کھیرج خیانت کی تھی ہو سکتے حضرت عمر کو پتہ لگ ونجے کوڑے مار مار کے ساکو سزا دے سن اما میں نہیں کریں دی اما جواب دیون لگی میری دھی رات ادھی پئی گزر دیئے حضرت عمر کو کیا پتہ سارے حال دا تو علامن علییں یا میں علامن علیوں سارے اپنے گھریں چن رات دی تاریخی ہے اگو دھی جواب دیں دیئے میری اماں حضرت عمر کو اگر نہیں پتا اے حضرت عمر دا رابط جان دے میں خیانت نہیں کریں دی ٹھیک ہے حضرت عمر کو پتہ نہ لگ سکسی میں عمر دے رب کو کیویں منہ ڈکے سا قیامت لے دیں میں کنہیں ملاوڑ نہیں تھی دی تاریخ چندے اے مادھی گالی پیاں کریں جان تے باہر انہاں دے دروازے تے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران کھڑ کے سندا کھڑا حضرت عمر نے نشان چلائے اکھاں وچوں آنسو آ گئے لگے گئے اپنے گھر تا سویرے اپنے پتریں کچھ سجنے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے حضرت عاصم بن عمر آ گئے حضرت عمر روندے بیٹھے ہیں ابا جی خیر تے آج تسا دکھی لگ دے ہو آکھن لگن پترو رات میں اپنی ریاست ایو جی جملے سنائیں جنہیں جملے نے میں عمر دا دل پھاڑ دیتے دنیا ودیوں دی خیانتاں کریں دی ایک بچی دی بات سنائیں اپنی اماں کو پیا دیے میں دودھ چ پانی نہیں ملیں دی اگر عمر کو نہ پتا ہویا عمر دا رابط جان دے وہ میرے پترو تو کو سجاتا ہوں میرا دل لا دے ایو جی امانت دار دھی میرے گھر دی بہو بننی چاہیے تو ساں دسو توڑے وچوں کیڑا ہے جڑا ای مائی نال بی بی نال میں کو پتہ ہے وہ غریب ہیں سویر دیے شام دی نہیں شام دیے سویر دی نہیں لیکن میری حویلی دے بھاگ بلند تھی پوسن اگر بہو آ گئی دیانتدار اللہ دیاں رحمتاں دے مانگ کھول پوسن اگر بہو آ گئی دیانتدار توڑے وچوں کیڑا ہے جڑا شادی دا ارادہ کرے میں ونیاں تاکہ توڑے واسطے میں عمر ونیاں انہاں دی جھونپڑی چٹور کے ونیاں کیونکہ وہ دھی دیانتدار آئی واہ وے عمر تیری رائے تے قرآن چل کے آوے تیری رائے تے جبریل چل کے آوے واہ وے عمر تیرے قدمہ دی ٹھاپ سن کے ابلیس بھی بھج ونجے وے حضرت عمر آج خیریت ہی بھی آج بچی دے درد و ٹور کے پیاوے نہیں وجہ کیا ہے وجہ اے ہے کہ بچی دے اندر دیانتداری موجود ہے حضرت عاصم تیار ہوئے آکھن لگے ابا جی میں شادی کریں نا حضرت عمر گئے ہوں دھی دا ہاتھ مانگ کے آئے حضرت عاصم نال نکاح پاتا اللہ پاک نے حضرت عاصم دے گھر وچوں ایک بیٹا پیدا کیتا جیندہ نا عبدالعزیز رکھیانے والعبدالعزیز دے گھر وچوں اللہ نے بیٹا پیدا کیتا جیندہ نا عمر رکھیانے عمر بن عبدالعزیز کو آج دنیا جان دیئے مدینے دے حکمران گزرین اللہ دے ولی گزرین اللہ دے جڑے ویلے امانتیں چ دیانتداری آونیے میں اللہ اولاد اولیاء اللہ پیدا کر جھوڑے نہ رہا میں اپنی بیٹی کو دیانت کیوں نہیں سمجھیں گا ساریاں حداں بعد میں ڈیرہ غازی خان تو آ کے ہاتھ بد کے آدھاں ترلا کرے نا یار خیانتہ نہ کیچا کرو خیانتہ نہ کیچا کرو خیانتہ شروع ہیں تے سورج دی تپش باہر نہیں دین دی پتہ نہیں کیا مطلع نہیں سورج دی تپش دے سامنے کیویں کھڑسوں آج اللہ اتنا ناراض ہے نہ ہی دعاواں قبول ہوں جا پین نہ ہی مسجدہ آباد ہیں نہ ہی بزرگ سکون چن نہ ہی اللہ دی رحمت ہے اللہ قرآن چاہتے لا تخون اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون بڑا جرم ساڑے قربانی قریبے پھنڈر تے پہاڑوں ودے گلیں دے ہو
میں ہاتھ بات کے آکساں پہلے دیانتدار بڑھو پیچھے جانور ودے گلائے جڑا دیانتدار نہیں ہوں دے چھترے تے بکرے تے دمبے ذبح کرن دا کوئی فائدہ نہیں جڑا خائن خیانت کیتی ودا ہوئے اپنے دھیری بھینی دے حق نکلی ودا ہوئے تے جڑا بندہ خیانتاں کیتی ودا ہوئے اے ودا ہوئے منڈی چرولدا تے پھڑنا گلینا ایک واقو تیرے پھنڈنے دی کوئی ضرورت نہیں اللہ دے پہلے اپنے اندر دیانتداری پیدا کر پہلے اپنے اندر امانتداری پیدا کر اگلی بات تے غور کر ایک بندہ ہے جیندہ نام مبارک ہے مزدوری ودے گلینن تے بچے دا روزی ودے گلینن ہاں یار تیرے کے کوئی روزی ہووے دس تیرے کے کوئی روزی ہووے دس تیرے کے کوئی روزی ہووے دس ایک بندہ آدھے سہیں فلانے بندے دا اناریں دا باغ ہیں حکم مزدور ضرورت ہے حضرت مبارک لگے گئے سلام علیکم وعلیکم سلام ہاں بھائی سہیں میں کو مزدوری ضرورت ہے باہمیں کشے نہ دے ہو ٹکر پانی دے دے رہو بس میں مزدوری کرنا چاہاں مصروف تھیونا چاہاں وہ آکھے اے باغ تیرے ذمہ ان دی دیکھ بھال کی تھی کر تیری خدمت اساں کرنے راسوں سال گزر گئے 2 سال گزر گئے 3 سال گزر گئے 4 سال گزر گئے بڑی قابل غور بات ہے عرصہ گزر گئے باغ دا مالک باغ چاہ گئے آ کر کے آدھے مبارک یار کوئی چنگے چنگے باغ دے بوٹے دے پھل تروڑا میں تے آ کر کے جوس بنا میں تے یار پلا میں حضرت مبارک گئے نا پھل تروڑ کے ہیں جوس بنا کے پیش کیتے نے جڑا مالک کئی پیون لگے تے وہ جوس کھٹا مالک دے یار کوئی مٹھے دانے گولا حضرت مبارک گئے نا بے بوٹے تو دانے پٹ کے ہیں جوس بنا کے پیش کیتے نے وہ بھی بدقسمتی دے نال کھٹا مالک دا پارا ہائی تھیون لگ گئے آکھن لگے وانے بے دانے تروڑا تریجی واری بھی میں ہویا تے او جڑا جوس آئی کھٹا مالک آخر آکھن لگے مبارک تے کو کئی سال تھی گئے کیا تک وجہ تک پتہ نہیں لگا جو کم دا بوٹا کیڑا ہے چنگا بوٹا کیڑا ہے جھوٹے بندے تے لعنت حوالے دا میں ذمہ دار ہاں اتھو دل لالے کنا کے میری گال سن اے مبارکی میں مالک دے سامنے کھڑا ہویا ہے ہاتھ بد کے آدھے قبلہ حضور تسا میری ڈیوٹی لائی آئی جو باغ دی دیکھ بال کرنی ہے میں وہ کریں دا رہ گیا جتی سال تھی گئے آج تک میں کہیں بوٹے دا پھل تروڑ کے چیک نہیں کیتا مٹھا کیڑا ہے تے کھٹا کیڑا ہے انارے دے باغ دے مالک دے اکھاں وچوں ہنجو آ گئے تیری میری خیانت دا کیا حال ہے اتھا حضرت مبارک دی دیانتداری دا کیا حال بڑا عرصہ تھی گئے میں نہیں چیک کر سکیا کہ مٹھا دانا کیڑا ہے یہ جڑا مالک ہے یہ پیسے آلائی لکھاں پتی آئی گئے اپنی گھر علی کو آدھے مبارک ہوئی دھی دا رشتہ میرے ذمہ لایا ہوئی میں آج اپنا دماد تلاش کر آیا اوہاں کے کیڑی قوم دائیں کتھو دائیں تا کیڑی صورت حال ہے اوہاں کے نہ ان دی قوم دا پتہ ہے نہ حسب دا پتہ ہے نہ ان دے کشے دا پتہ ہے بس یہ پتہ ہے وہ ایماندار ہے امانتدار ہے خیانت نہیں کریں نہ بس پیچھے حسب پوچھن دی کیا ضرورت ہے پیسے پوچھن دی کیا ضرورت ہے ان دے پچھورے کرن دی کیا ضرورت ہے دیانتدار اتنا کافی ہے بس لوہیں خامن بیوی بہ گئن اپنی بیٹی دا ہاتھ پکڑ کے مبارک دے ہاتھ چلیتے نے نکاح تھی گئے شادی تھی گئی ہے حضرت مبارک کو اللہ نے بیٹا دیتے جہاں نام عبداللہ بن مبارک آج دنیا جان دیئے بہت بڑے محدث گزرین حدیث دے خدمت گزار گزرین عبداللہ بن مبارک اللہ دے جڑے بلے رشتے دیانتداری آ بنجے میں اللہ ولی پیدا کر دینا رہا ساری رحمت دا محور دیانتداری اتفاق دا مرکز دیانتداری اللہ پاک والوں برکت دا سبب دیانتداری
جنت دے داخلے دا ذریعہ دیانتداری ہے، جہنم تو نجات دا ذریعہ دیانتداری ہے، آپس وچ اتفاق تے برکت دا ذریعہ دیانتداری ہے۔ اللہ سچ قرآن چاہ دے یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ سارے جواب دو دیانتداری۔ کیڑی شے پیدا کرنی چاہیے؟ دیانتداری۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے، پہلے دور ایک بندہ حاجیں اپنی زمین ویچی آئی، بیا حاجیں اپنی زمین گھدی آئی، جیڑے بندے زمین گھدی آئی اون قبضہ کیتے پیسے ادا کیتن، تے جائیں ویچی آئی اون قبضہ دیتے تے پیسے وصول کیتن۔ چاندری ماریں دے بعد اے جائیں زمین گھدی آئی، اے زمین چڈان دیں دے ذریعے حل ودا مرنا۔ صحیح بخاری چے حدیث موجود ہے، اللہ دے نبی صحابہ کو حال بیٹھے دینے ہیں، اے حل ودا مرنا، حل مریں جے حل نال کوئی شے اڑیے۔ غور کی تیسی ایک گھڑا نکل ہے جڑا مٹی دا بنیا ہویا کہنا بلکہ سونے دا بنیا ہویا ہا، اتو کے بندہ کپڑا جڑے ویلے کھولے سی سونے کے بھریا ہویا ہا، والا حال روک دیتن سی، گھڑا چاہ کے اندو ٹور پے جندے کے زمین گھدیا سے۔ ایمان دا دعویٰ کرنا سوکھا ہے، ایمان کو بچامنا بڑا اوکھا ہے۔ داڑھی رکھن سوکھا ہے، داڑھی دی لاج رکھن اوکھا ہے، ترے تے ٹوپیاں تے پگاں بدھن سوکھا ہے، لیکن پگیں دی لاج رکھ کے اپنے دل دیاں باتاں قربان کرنا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ فرمائیں دے جانور دی گردن تے چھری بعد پیا پھیری، پہلے اپنی خیانت ذبح کر، پہلے اپنا خائن ہونا ختم کر، پہلے جتھاں وداؤ سے میں اللہ تیری حفاظت فرما چھوڑے سا۔ تے جا نمازاں کیویں قبول کراں وے خائناں، تے جا دعاواں کیویں قبول کراں وے خائناں۔ ودائیں تھی آئے رام پا کے بیت اللہ دی دیوار نال چمبڑ کے روندا، میں تیرے رومن کو کیویں قبول کراں؟ تیرا سارا مال بھی خیانت دائے، روٹی بھاجی کھندے ہو خیانت علی مال دی کھندے ہو، میں اللہ کو انجھا تسا ناراض کیتا ہویا ہے، تو اڈا جڑا نصیبہ میں اللہ نے بنایا او تو کو ضرور میں دے کے رانا، خیانتہ کر کر کے تسا میں اللہ کو جلال جاندہ ہویا ہے۔ دسو میں اللہ تو اڈے تے کیویں راضی ہوں، ایویں بھرا بھرا کو قتل کرے ناراضی، جے تین توری خیانت نہ رک سی ایویں تسا آپت جے بھڑ دے راسو، ایویں تسا آپس سے جلڑ دے راسو، سونے دا مٹکا چاہتے سی ٹور پہ سادے ورگا کوئی ہوویا، کوئی پیوئی شاہ دیکھیا، آسمان تو دیکھ کے آکھیا اللہ جڑ ویلے دے نہیں چھت پاڑ کے دے نہیں۔ اے سونے دا گھڑا چاہ جو لے، میں جڑے ویلے ایک تقریر چے مسئلہ بیان کیتے، ایک بزرگا جڑا کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، کھلول برادری نال تعلق رکھ دے ہن، تقریباً 70 سال دے قریب عمر آئی، ملو جمعے دے بعد آکے آدن کاری صاحب آج پتہ لگے سارے ابے جیونی نے باقی بھینا میں کو حصے تھوڑے دیتے ہیں، میں کو زیادہ دیتا ہیں، تے بھینی کو بھی تھوڑے دیتے ہیں، میں خدمت کرنا آمی ہی واسطے میں کو زیادہ لے گئے ہیں، میں کو آج پتہ لگے میرے خیانت شامل ہے، میں اپنے ابے دی قبر بھی صاف کرنا چاہنا تے اپنے بچے دا روزی بھی پاک کرنا چاہنا، سارے بھینا میں کچھ سجے سی جیڑا اضافی حصہ سارے کو برابر دا پٹواریاں کو صدقے انتقال کر دیتے سی، آکے سی یار مرن دے بعد قبر جکھلے نہیں کھوین دے، اگر ایسا خیانت کر گئے دنیا بھی برباد تے آخرت بھی برباد۔ خیانت نہیں کرنی چاہی دی، اے سونے دا مٹکا چاہ کے ٹور پہ اسدار پہ دیکھ کے ایمان ضائع کر بنے، 100 روپے دی خاطر اپنا ایمان چٹ کر بیٹھے، گاڑی کتھیں روکن والے روکیے
او تھی ونجن نہیں دیندے جے تھی خرچہ پانی نہ دیو نہیں سمجھدے کہ سارے واسطے حرام ہے ہر پاسے خیانت ہی خیانت چل دی ہوئی ہے بھرا بھین دا حق نہیں پیا دیندا میں تیرا دشمن تو میرا دشمن جڑے ویلے دیانت داری آ ونجے وال بھروسے شروع تھی ویسن وال اعتماد شروع تھی ویسن دروازہ آ کے کھڑکائے سی جی کون میں جڑا توڑے کے زمین گھن گیا اچھا خیریت جی ہاں ایک گھڑا نکھتے سونے دا شاید بھول گیا وے ایک گنو واپس او کھل کے آدھے نا صحیح میں بھول جا کے نام نہ ہی میں کو پتا ہے میں بھی کئی واری حل ماری میری واری تک گھڑا کائنا نکھتا لگ دے تیرا نصیب ہے تیری واری نکھتے تیرا ہے ہوں کہ میرا کی میں نہیں رکھدا میں رکھا چاہ بچے کو کھماما چاہ میں مر ونیا اللہ میرے کے پوچھ گینے میں کیا جواب دے سوں کہنا میں نہیں رکھدا وہاں کے بعد جتے کو اللہ دی عدالت جے پیش تھیونے تے پیش میں بھی تھیونے اللہ نے میرے کے پوچھ گیدا میں کیا جواب دے سوں دروازے دی مہاڑی تے دو بھرا کھڑے ہوئے ایک کا دیتے دے بیا دیتے دے آج ون اپنے راجن پور دے کچھیری میں بھیڑا دیے میرے بھرا دے میرے اتھا میرے دا رولا ہے اتھا تیرے دا رولا جڑے ویلے دیانہ داری ہوئے ہر کوئی آدھے اے بھی تیرے جڑے ویلے خیانت دا مسئلہ ہوئے ہر کوئی آدھے اے بھی میرے اے دوہیں آپا تے جٹھان دینا بیان انہاں کو کہیں اطلاع دیتی ہے حضرت داؤد نبی کے لگے ونجو فیصلہ کر دے سن انہاں کے گئن انہیں کہ تیری اولاد ہے انہاں کے جیا ایک میرا بیٹا ہے ہاں بھی تیری اولاد ہے انہاں کے جیا میری بیٹی ہے آکھن لگن انہاں دا نکاح کر دے ہو اے حق مہارے چگھڑا سونے دا دے دے ہو تو اللہ ایمان بھی بچ پوسی تے رشتہ داری بھی بچ پوسی امانت داری دا خیال کر او میرے بزرگوں بھائیوں دوست خائن بندے دی کوئی عزت نہیں یاد رکھا جڑا بندہ خیانت کرے جتنی مردی لکاوے او کو کتھیں نہ کتھیں اللہ ذلیل ضرور کرے اتنا نہ صحیح کہیں بھی جاتے نہ صحیح کہیں بھی جاتے یاد رکھا ہے خیانت نہیں کرنے کیڑی شاید خیال کرنے اچھا جواب دے تھک تو نہیں بیٹھے امانت داری دا بھائیو کیڑی شاید ایک بھی گرال سنا وا حضرت عبداللہ بن عمر سارے آکھو رضی اللہ عنہما ودیان سفر دی حالت رستے چ بڑی دیر دے بعد ایک درخت نظر آیا تے درخت دی چھان تلے بہ گئے تے میں چادر چا بچھائی نے ارادہ کیتے نے میں آرام کرے نا تے نال ساتھیں کو آکھے نے اتا کھانا کھندے ہیں پانی پینے آرام کرے نے جڑے ویلے دسترخوان لا کے باہن لگے حضرت عبداللہ بن عمر دی نظر پہ گئی ہے بندہ ہے جڑا گرمی دی شدت جے بکریاں چھیڑی ودے تے پہاڑ دے علاقے تے ودا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے ساتھی کو بھیجے ایک سادہ ہو ایک پانی پی لینے ایک کھانا کھوینے اپنے دسترخوان تے بھی لینے اے بندہ لگا گئے چرواہے کو آدھے تو کو حضرت عبداللہ بن عمر سڑنے بین اے بندہ آ گئے آ کر کے دو گوڑے سٹ کے بہ گئے آدھے قبلہ حضور کیا حکم ہے حضرت عبداللہ بن عمر آدھن سارے کٹھے بائے کھانا کھا پانی پی ریسٹ کر چھان لبھی ہوئی ہے یہ اگو جواب لیں دے میری معذرت ہے میری مجبوری ہے میں تھوڑے کٹھے کھا پی نہیں سکتا حضرت عبداللہ بن عمر آدھن کیڑی مجبوری ہے آدھے انی سائمن میں روزے نالاں فرضی نا رمضان دا مہینہ نا نفلی روزہ گرمی دا مہینہ شدید میرے دیکھو ذرا روزے نال عبداللہ بن عمر حیران ہوئے یار بکریاں چھڑی ودے پیر لہو کیتی ودے ودا روزے نال ایر دیکھو ذرا تو میرے دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر نے سوچا ہی کو چیک کروں جو روزہ جو رکھی ودے پکا مومن بھی ہے یا میں چھڑے روزے رکھی ودے چیک تو کروں اچھا بھائیو حضرت عبداللہ بن عمر نے ان دی کیڑی شاید چیک کیتی ہے نماز نہیں قرآن سنے نے ان کے نہیں ان دی چیک کیتی نے امانت دیانت بھئی اگر او ٹھیک ہے تو روزہ ٹھیک ہے ایمان ہے حس
جے او ٹھیک کہنی والی ایمان کہنی میرے خود را جی حضور کیا حکم ہے میں روزے نالا حضرت عبداللہ بن عمر آدن یہ بکریاں نہیں میں چھکی ودا جڑیاں انہیں وچوں ایک بکری دے آن یار ساکوں ذبح کرنے ہیں تھیں پکینے ہیں کھندے ہیں تیرا حصہ ہی دے سوں پیسے جتی آدھیں دینے ہیں ازمائش شروع تھی گئی ہے تے دیانت چیک پہ تھی ہے یہ بکری نہ چرواہا دے قبلہ زور اے میرے مالک جہاں بکریاں میں مالک دی مرضی دے بغیر بکری نہیں دے سکتا حضرت عبداللہ بن عمر دوجا آپشن رکھ دینا اے بکریاں دا چرواہا تیرے مالک کو کیا پتا کہ جڑا جڑے بکریاں دا چرواہا کھن لگے قبلہ جڑے ویلے میرا مالک بکریاں دینے او گن کے دینے والے گن کے کھنے دے ہی واسطے میں نہیں دے سکتا میرے واسطے اجازت نہیں ہے میرے مالک دا بکریاں حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی آپشن رکھے ازماونا جو ہاں چیک جو کرنا حضرت عبداللہ بن عمر دینا چاہیے میں کر اگر تیرے مالک کو پتہ بھی لگ ونجے بکری کھوٹ گئی ہے تو آنکھیں میں ستیں پتھر دی ٹیک لگاؤں میں کو نیندر آ گئی ہے تے جنگل چو بھیڑیا نکتے تے بکری کو کھا گئے نہر کھا گئے جنگل چ بھیڑیے ڈھیروں تے بکریاں کو کھاون دے واقعات بھی تھین دے رہے ہیں بہانہ ملوے سی پیسے بھی بچ پوسے نہیں گوشت بھی تے کو تیرے حصے دا دے چھوڑے سوں ہونڈ سا دیونی ہے یا نوی دیونی بکری فاضل پور والے ہو ذرا بکریاں دے چرواہے غریب دا جواب سنائے جن دے چولے تے ٹاکیاں لگیاں ہوئے ہیں پر جواب سنائے جن دے پیرے چ جتی کہنائی پر جواب سنائے اوے جندے گھر دی گزران بھی کچی پکی آئی جڑا چاہوے آتا سودا کر سکدا لیکن جواب دیتنے ہاتھ بد کے آدن اے عبداللہ بن عمر میں کو تسا مطمئن کرو جڑے ویلے میں اپنے مالک کو آدھا بیٹھا ہو ساں دے سامنے تے آدھا بیٹھا ہو ساں بھیڑیا آیا ہاتھ بکری کھا گیا چلو میں من گندہ ہوں مطمئن ہوئے سی لیکن تسا میں کو جواب دے ہو اون ویلے اللہ کتھوں سی این اللہ اللہ کتھوں سی بس بکریاں دے چرواہے دا اے جملہ علاوہ حضرت عبداللہ بن عمر دی دھاڑ نکل گئی ہے روتے ہوئے واپس وینے پین دسترخوان کٹھا چا کیتے نے ساتھی آدھے نسا دے دے رہ گئے ہیں سارے سفر چرو کے عبداللہ بن عمر آدھے ودیان واوے بکرین دے چرواہا تیرا ایمان آدم این اللہ اللہ کتھا ہے تیرے ایمان نے میں عبداللہ دے ایمان کو ہلا کے رکھ دیتے وہ واہ بکرے دا چروا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں وہ میاں جڑا بندہ دیانتداری اختیار کرے اللہ والوں کو کیویں عزت رہنا راندے مدینے پاک چاہ گئے آ کر کے پوچھنے او فلانا غلام جڑا ہے او کہندہ غلام ہے انہیں کہ فلانے مالک دائے حضرت عبداللہ بن عمر ٹور گئے آدھن یارو غلام جڑا بکریاں چھڑی ودا ہوتے نے آکھن لگن جی میں دے آدھن جتی پیسے آدھیں میں دینا ہے غلام میرے کنے ویچ چاہ ایو جن بندے یا لبھن چی نہیں مل دے ہوں دے اللہ چہرے نہیں دے دا اللہ دیانتا دے دے اللہ عقل نہیں دے دا اللہ دیانتا دے دے اللہ شکلہ نہیں دے دا اللہ دیانتا دے دے اللہ تیرے اوہتے نہیں دے دا اللہ دیانتا دے دے دیانتدار بن اللہ تیرے پیر زمین تو پٹ کے تک آسمان تک ملا دے سی اللہ تیرے روزی روٹی چی برکت پا دے سی دیانتدار بندہ کریں اداس کا نہیں ہوندہ دیانتدار بندہ کریں مونجا کا نہیں ہوندہ دیانتدار بندہ کریں شرمندہ کا نہیں ہوندہ وہاں کے قبلہ توارے کے کیا پیسے گنن جتی توارا دل کرے دے ہو چاہ غلام توارا ہے لیکن میں کو ٹینشن ہے بکریاں دا کیا بن سی حضرت عبداللہ بن عمر دن بکریاں دا بھی مول چاپا بکریاں بھی میں کو چاہ دے چلو سہیں ٹھیک ہے بکریاں ہی مول گن کی جنے غلام بھی مول گن کی دینے شام دے ٹائم جڑے ویلے غلام واپس ہے مالک آکھن لگے تو آج دے بعد میرا غلام نے
اج دے بعد تو حضرت عبداللہ بن عمر دا غلام ہے او مول گھن گئن بکریاں بھی انہیں جن تو بھی انہیں دا اے لگے گئن حضرت عبداللہ انتظار چن حضرت عبداللہ بن عمر دن مبارک ہوئی تے کو میں مول گھن آیا انہیں کہ کیڑی شاہدی مبارک میں اتھاں بھی غلامی کرے نام تے اتھاں بھی غلامی کرے سوں اتھاں بھی بکریاں چھڑے نام اتھاں بھی بکریاں چھڑے سوں میں کو کی مبارک ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر آدن میں تے کو غلامی واسطے ملک نہیں گھنا آیا میں تے کو اللہ واسطے آزاد پیا کرنا تے اے بکریں دا جڑ تے کو تحفہ پیا دینا تیرے جنتیاں ندار بندے غلامی دے دا دے کہنی ہوندے آزاد تھی اپنے بچے دا روزی کما اللہ عرش تو اعلان کریں دے جڑا دیانتدار ہوئے میں انجا غلامیاں ختم کر دینا جڑا دیانتدار ہوئے میں انجا بکھاں ختم کر دینا لا تخون اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون کیڑی شاید خیال کرنا اچھا جواب دے میاں جیڑے بیٹھے ہیں سارے آج عہد چا کروں تو میں سمجھو کئی خاندان عہد کر کے ویسا بندہ ایک عہد کر کے ونجے تو کئی خاندان ہون جڑی میں گال کرن لگا نا قرآن ہی چو اے جائیں نہ سنی نا یا جائیں علایا سمجھو میں کو تکلیف دے سی ہو بندہ مہمان کو تکلیف دے سی قرآن ہی چو گال سنے رہتے ہیں اے سن ذرا دل دے کرنے رہا دیانت داری دا امانت داری دا کتنا بھرا میں اے ذرا سن اے پوری تقریر دا خلاصہ ہی غور کر کے سنو ذرا نہ ملسی تے کو باقی سٹے جیں تو قرآن و حدیث دا واس اے اللہ دی رحمت ہے جماعت اہل حدیث دے ہوتے ہیں اہل حدیثیں دے طلبات ہیں اے جیڑی مجلس وچ بہن یا قرآن دی بات کرن یا حدیث دی بات کرن کوئی کہانی نہیں سارے بھراویں کو میرا پیغام ہے جیڑی جماعت دے ہو جیڑی قوم دے ہو وہ میاں دیانتداری اختیار کرو اللہ تعالی سارے رستے سیدھے کر دے سی اچھا جواب دے وہاں میں کو حضرت یوسف علیہ السلام جیل چہانیاں کہنا بولے نہیں ایویں نہ خوب وچوں نکتے وقت الزام لگا وال کتھاں گئے جیل وقت جیل دے ساتھیں کو توحید سنائیاں نے نا وقت اتھا کہیں کو خواب آیا ہا انہیں دی تعبیر دسیاں نے نا والو تعبیر پوری تھئی ہے نا والو باہر گئے اویں تھئی جی میں دشا یوسف نبی وال بادشاہ کو خواب آیا کہ کہنا آیا سات پتلیاں گمیں تے سات موچاں گمیں بادشاہ کھن لگے بھی تعبیر وہ بندہ جڑا جیل چو نکل گیا ہوا کہ وہ یوسف جڑا جیل چے وہ تعبیر دسے سی چلو بھی پوچھو جیلے پوچھن انہیں تعبیر دسی بادشاہ کو تعبیر پسند آئی آکھن لگے ونجو وے ایو جن قابل بندے جیل جھلن دے دا دے نہیں ہوندے سادہ ہون اگلی گال سن اے ہون اتھو میری گال شروع کی سپریڈنٹ جیل آیا کھڑے ہیں دیکھنا میرے ادھر مبارک ہوئی یوسف خود بادشاہ نے تو کو اپنی اجازت نال سدوائے تے تواڈے نال ملاقات کرنا چاہندن تواڈی دسی ہوئی تعبیر پوری تھی گئی دیکھنا میرے ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کون آزادی نہیں چاہندا اساں تے کئی کوڑ مدوڑ مار کے بندے چھڑواون دے چکر وچ ہونے کیا خیال ہے چٹی داڑھی نال جوان آدھا کھڑا ہوندا اللہ دی قسم ہے مول صاحبہ جج صاحبہ میرا پتر شدہ ہی نہیں باہروں نکل کے وہ قدری تھئی چٹی داڑھی نال کوڑ مروائی ہیں یہ تو بتاؤ سن قبراں تا پوسن خبراں وہ ایمان نال دساں ہاں اساں سچ کو کوڑ کر کے ثابت کر کے لکھے ہیں یا نہیں سے لکھے دے جڑی بکری منڈی تے ویچن ویندے ہیں اوویں وچیندے ہیں جویں ہوندی ہے جڑی گاؤں وچیندے ہیں اوہ ہوندی ہے جی نا 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 گمیاں وچ خیانت جانوراں وچ خیانت بکریاں وچ خیانت چینی وچ خیانت تیرے میرے سعودیاں وچ خیانت دکانداری وچ خیانت اجا سورج دی گرمی 52 تک نہ ونجے تے کیا تھی وے اللہ دا قہر نہ آوے تے کیا تھی وے اوے میاں کئی کو آزادی نہیں چاہی دی سپریڈنٹ جیل آیا کھڑے نال سپاہی میری آنکھیں تک پا ذرا آؤ یوسف آزاد ہو حضرت یوسف آدن میں باہر کو نہیں ونجنا کہیں کہ تو کو میں باہر وینڈے انہاں کی خیر تہی تے کو چھڑے دے پے بگال ختم حضرت یوسف علیہ السلام آدن کہنا جیڑے ویلے میں کو جیل وچ پاتا آویں اون ویلے
پہلے میرے پورے مصر دے بازار وچ میرے اوتے خیانت دا الزام لگا جو یوسف نے عزیز مصر دی بیوی نال زیادتی کیتی ہے یعنی خیانت کیتی ہے جتھاں پلدا رہ گئے اتھاں ہی خیانت کیتی ہے میں ہن جیل جا گیا چپ کر کے میں کچھ جیل چو کڈ ویسو میں کہندے سامنے اللہ دی توحید بیان کر سکساں جتھاں ویساں اکثر ہوئے جائیں خیانت کیتی ہے ون کے مصر دے بادشاہ کو آکھو جنہیں عورتوں نے اپنے ہاتھ یا انگلیاں کٹیاں تے جائیں میرے ہوتے خیانت دا الزام لایا انہیں سارے کو جیل دے سامنے کٹھا کرے سارا اپنا مصر دا علاقہ کٹھا کرے تے سارے کٹھے کر کے آپ بھی آوے تے سارے دے سامنے پہلے ثابت کرے میں یوسف خائن نہیں خیانت دا داغ میرے ذمہ ہوئے تو میں باہروں جیون جوگا ہو سا میں نہیں نکلدا انہیں کہ چپ چکر اللہ دا بندہ کیوں وٹ کٹ دیں وت کم ود ویسی ہوں کہ اوکا ود ونجے جیل قبول خیانت دا الزام قبول نہیں سمجھ آئی اے پیغام ہی بھی جیل قبول ہے ون کے آکھو بادشاہ پیغام دیتا بادشاہ کو بادشاہ عورتاں سدوائیاں عزیز مصر دی بیوی سدوائی ہاں بھی کیا چکرا انہیں کہ بڑے عرصے بعد سجے ویسا کو چکر ہی ہوا اساں الزام لایا ہا یوسف دا دامن صاف ہے اساں الزام لایا چلو جی لو بادشاہ بھی نال عورتاں بھی نال مصر بھی نال علاقہ بھی نال سارے جیل دے سامنے یوسف باہر آ گئے سارے آجاں کھڑیاں نہ سارے کنے غلطی تھی یوسف تو پا کہیں روندا بھی کھڑا تے بادشاہ پوچھے یوسف سارا پروگرام کیوں بڑھائی اللہ پاک نے قرآن کریم یوسف دی بات ذکر کی تھی 12واں سپارہ ہے آخری صفحہ ہے تے آخری آیت ہے حضرت یوسف دن میں واسطے کیتے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب میں واسطے کیتے تاکہ پتہ لگے جو میں کنڈ پیچھو خیانتاں کہنا کرے نام اور بادشاہ وا میں یوسف کو پتہ ہے جیڑا بندہ خیانت کرے اللہ کو سیدھا راہ نہیں لکھے گا جیڑا خیانت کرے اللہ کو جنت دا راہ نہیں لکھے گا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ جیڑا خیانت کرے اللہ کو سیدھے رہا قرآن منے لے ہو وہ میاں سادے تے حالات دے وڑ دے وہ سنا کتی تنخواہ یا دے 15,000 کل گزارا تھی ویندے آدھے گزارا تا نہیں تھیندا پر ماری کٹی چنگی تھی ویندی ماری کٹی میں ایک کو پوچھا ماری کٹی تے سمجھا کریں تقریر اس دسنی بندی ہے آدھے گودا جڑے نماز تے ویندے ول گلا جانے تے اساں جانے کیا خیال ہے یہ تے اوسن قبراں تا پوسن قبراں کیا خیال ہے کیڑا بندہ ہے جیندا وس نہیں لگدا تے بچہ پے ورنہ جیندا جتنا داہ لگدا پے او خیانت تے تلیا ہویا اج دے پروگرام دا میسج ہے خیانت نہ کرو اچھا اے دسواں اللہ دے میرے قرآن وچ خیانت نہ کرو میری توحید وچ خیانت نہ کرو میں تہاڈا مالک ہاں میں تہاڈا خالق ہاں میں کو چھوڑ کے کہیں بے کو خدا ون منے سو سمجھو خیانت کیتی ہے میرے پیغمبر وچ خیانت نہ کرو اگر تسا میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے میرے نبی دے مقابلے کہیں بے کو رہنما نہ بناؤ بنے سو تا خیانت ہے ادھر دیکھو اندرا نبی سے ایک نوار ارادہ تھا بیت اللہ دے اندروں ون کے عبادت کرا اجا مکہ فتح کہنا تھیا ہجرت بھی کہنا تھا یہ عثمان بن طلحہ جندے کے بیت اللہ دیاں چابیاں اون اٹھے نبی سے اندے پن جلدی دروازہ باندھ کے نبی سے قریب آگن آپ نے فرمایا عثمان میں کو تھوڑا جہاں اندروں عبادت کرن لے انہیں کسی سرداریں منع کیتے بالکل نہ نبی سے فرمایا یار دیکھ ہن سردار دے دے تو نہیں پائے کر چاکو وہاں کے کہنا سی کہنا نبی سی فرمایا عثمان یاد کریں او ویلا جنہیں بیت اللہ دے تالے دیاں چابیاں میں محمد دے ہاتھ تے چوسن صلی اللہ ول تو منگ سیں ول میری مرضی میں جیکو دے ساں اوہاں کسی عجیب گال ہے کتھوں آیا چابیاں مکہ فتح تے تو دور دی گال ہے ہجرت تھئی ول نبی سی تیاری کی تھی مکہ فتح تھیا کہ نہ تھیا نبی سی داخل تھے کہ نہ تھے ارے دیکھ آپ جو ہی داخل تھے آپ بیت اللہ دے دروازے تے کھڑے
صحابہ کرام نعرے مرندے کھڑے، بلال حبشی کو نبی سی بیت اللہ دی چھت تے چڑھا دیتے ہیں، اللہ دے رسول سجے کبے دیکھ کے آدن اوے او کتھا ہے عثمان بن طلحہ، جہاں چابیاں نہ چان کتھا ہے عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ بیت اللہ دی دوجھی دیوار دی ٹیک لگ کے روندا پیا تے آدا پیا اللہ میں من گیا تیرے رسول دا کلمہ پڑھن تے تیار ہاں، تیری توحید منن تے تیار ہاں، جیویں تیرے نبی فرمایا اویں تھی کریے۔ صحابہ سچیں دے کھڑے ہیں اج چابیاں ساکو ملسن، اج چابیاں ساکو ملسن، اج چابیاں ساکو ملسن۔ میرے نبی سی چابیاں چاہتی کھڑے ہیں، جبریل آ گئے، میرے نبی دے متھے تے پسینہ آ گئے، حضرت جبریل آدن اللہ دے نبی اللہ دا آرڈر چاہتی وداں تے اللہ فرمے دے اے امانتاں جڑیاں اے چابیاں جڑیاں اے عثمان بن طلحہ دا حق ہے، تو آکھو میں اللہ کریم دا آرڈر ہے تو صحیح میں کرو انتو ادو الامانات الى اہلہا، عثمان بن طلحہ دے ہاتھ جرا کھڑے ہو جی میں میرے گھر دی خدمت دا حق ادا کیتا ہوا ہے جو میں اللہ کریم کو بڑا پسند ہے۔ اللہ دے نبی سجے کھبے دے کھڑے ہیں، سارے صحابہ سچیں دے کھڑے ہیں، جو کہیں کو آج خوش نصیب کو چابیاں مل جائیں، آپ نے ایڈے اڈے دیکھ کے فرمائے عثمان کتھا ہے؟ جی اللہ دے نبی سامنے بیت اللہ دی دیوار دے نال بہ کے روندا بیٹھے، عثمان بن طلحہ آ گئے، اللہ دے نبی فرمائے کیا ارادہ آئی؟ ادے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ دے نبی ہاتھ پکڑ کے فرمائے نے عثمان اے تیرے ہاتھ تے چابیاں پیا رکھدا، میں اپنی مرضی نال نہیں پیا رکھدا، اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل کی ہے، میں کو حکم دیتے جو عثمان دی امانت عثمان دے حوالے کر رہے ہو ہی واسطے تیرے ذمہ پیا لینا تے کیا یاد کرے سے قیامت آ سکتی ہے تیرے ہاتھ وچوں چابیاں بیت اللہ دیاں کوئی نہیں کھا سکدا۔ اج بھی بیت اللہ دیاں چابیاں عثمان بن طلحہ دے خاندان چن، اللہ دے جڑا سارے دیانتدار ہوئے اساں کو کتیں شرمندہ کہیں کرنے ہوندے، جڑا امانت دار ہوئے اساں کو کتیں شرمندہ کہیں کرنے ہوندے، ہی واسطے اللہ کریم نے فرمائے جڑے ویلے تساں امانتیں دا خیال کرے سو میرا وعدہ ہے میں اللہ تھوڑے اتے رحمت دے منگ کھول دے ساں، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ آخری بات کر چھوڑا، بولو یار کر چھوڑا، کیڑی شے دا خیال کرنے؟ او میاں جہندی امانت تورے کنے ہووے نا اون دے خیال کیتا کرو، خیانت نہیں کرنی، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا ادھر دیکھو اندرا سادے نبی پاک دا ایک لقب ہا صادق ال بولے نہیں وے سارے بولو صادق الامین، صادق دا معنی سچا تے الامین دا معنی امانت دار، الامین دا معنی بولو۔ اچھا نبی سے کو رب نے ہجرت دا حکم دیتا یا کہنا اونلے کافر آپ دے گھر دے باہر کھڑے ہیں یا کہنا بولو یار۔ اچھا اتنا ہی ایک جملہ آلنا پیا ادھر دیکھیں، نبی سے حضرت علی پاک کو سجے تے فرمائے نے علی میرے بسترے تے سم ونج تے اے امانتاں جڑیاں مکے دے کافریں دیاں میرے کے آن میں ہجرت کر کے ویندا پیاں لیکن میرا دل دے میں امانتاں انہیں دیاں کھاواں نا، سویرے اٹھی کے اے فلانے دی امانت اے فلانے دی امانت توڑے میں کو مکے وچوں کڈ چھوڑے نے توڑے دشمن پر انہیں دے امانتاں واپس کر کے مدینے آ ونجی۔ اللہ دی قسم ہی کنے ود دیا کیا مثال کی سکتی دشمن وے مکے وچوں کڈ دے پن امانتیں چ نبی سی فرق نہیں آونے دے پے، حضرت علی دے ذمے، حضرت علی دے ذمے دشمن باہر کھڑا نبی سی میں ریت دی مٹھی بھری نے باہر گئے سٹی نے رب نے سائیں کو اندھا کر دیتے، آپ لگے گئے انہیں جلے دروازہ کھولیے چادر ہٹائی نے حضرت علی پاک سوتے پیا تے بات اچ کہیں پوچھا حضرت علی پاک کے بھئی باہر دشمن تلواراں چاہتے کھڑے نبی سی تو کو سمائی گئے کیا تے کو اون رات نیندر آئی یا بے چینی اچ گزری جو متا میں کو نبی سمجھ کے مار دیون
حضرت علی فرمائیں کملے ہو تو کو کیا دساں اج دل دی گال دساں جیڑی چس دی نیندر میں کو اون رات آئی ہے زندگی اچ کرے ہی نہیں ہے اچھی آخو انہیں کہ وہ کیویں حضرت علی فرمائیں نبی سی فرمائے امانتاں دے کے مدینے لگاویں تو میں تیری انتظار کرے ساں جے میں نے ظالم دے ہتھوں مرنا ہویا نبی انتظار دا نہ آکھیا نبی انتظار دا جو آکھے میں کوئی یقین آ دنیا الٹی پلٹی تھی سکتی ہے میرا نبی غلط نہیں بول سکتا صادق الامین آپ کہیں دی امانت خیانت نہ کریں دے اے جڑا زانی ہے اے امانت خیانت کریں دے اے جڑا شرابی ہے اے خائن ہے اے جڑا جواری ہے اے خائن ہے خیانت تساں چا مکاؤ مسئلے سارے اللہ مکا رہے سی دیانت داری دا تساں خیال کرو تہاڈا خیال اللہ کرے سی اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ المبین کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ جو کچھ سنے سے سنائے سے اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ سارے بھائی جمیل قریشی صاحب دی دعوت خیرات قبول فرما یا اللہ جڑے جڑے تیرے بندے اتھاں جمعن تیرے دین دیاں باتاں سنے نے اللہ تو دلی دے راز جان دائیں انہاں دے نیک ارادے پورے فرما یا اللہ جڑے لوگ بیمار ہیں انہاں کو شفا عطا فرما یا اللہ جڑے مقروض ہیں انہاں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ بے روزگاریں دے رزق دے اندر برکت عطا فرما پریشان حال لوگ ہیں پریشانیاں دور فرما جڑے ناجائز قید چن انہاں دیاں رہایاں فرما یا اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما ہر قسم دے شرک تو بچا یا اللہ سنت دی پیروی نصیب فرما ہر قسم دی بدعت تو بچا رزق حلال نصیب فرما ہر قسم دی خیانت کے محفوظ فرما آپس دا پیار نصیب فرما یا اللہ مظلوم بندے دی مدد فرما مسجد اقصی دی حفاظت فرما یا اللہ جب تک زندگی دے اسلام ایمان والی دے جڑے ویلے موت آوے مردے ٹائم شہادت دی موت نصیب فرما یا اللہ سارے ورگا گناہگار کوئی نہیں تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں سارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ سکو منگن دا راہ نہیں اندہ بن منگے عطا فرما یا اللہ ایک گرمی برداشت ہے وہ بھی تیری توفیق نال لیکن اللہ ساری دعا ہے قیامت دی تے جہنم دی گرمی کے محفوظ فرما یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرما اپنے محبوب دو ہتھوں حوض کوثر دا شربت نصیب فرما یا اللہ جنہ نے بیانات کی تن مولانا صابر ظہیر صاحب مولانا وقار حیدر صاحب اللہ انہاں دی زندگی اچ برکت پا یا اللہ جڑے جڑے احباب دور تو قریب تو تشریف گن یا اللہ سب دی تشریف آوری قبول فرما سارے بھائی اسلم خان شیروانی صاحب جنہاں نے محنت کیتی ہے جمیل قریشی صاحب دنال تعاون کتنے اللہ انہاں کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ سارے وڈیرے ماں باپ بھینی بھرا رشتہ دار دور دے قریب دے جڑے جڑے فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرما یا اللہ ساری دعا قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اے اج دا بیان تساں یوٹیوب چینل دے اوتے پیغام حیدر لکھ سو اردو وچ پیغام حیدر سرچ کرے سو اے انشاءاللہ کل تک یہ بیان اتھا موجود ہو سی سارے ساتھی تقاریراں پروگرام لازمی سنیا کرو تاکہ فائدہ تھی وے ایمان وچ اضافہ تھی وے تقریباً تقریراں روز جاں پیغام حیدر چینل تے ہون جن سرچ کیتا کرو تے آپ بھی سنیا کرو دین دے بیانات باقیاں کو بھی سنائے کرو اللہ عمل دی توفیق بخشے جزاکم اللہ خیرہ